السلام علیکم. میں آپ کو سنا رہی ہوں ایچ اقبال کی جاسوسی کہانی جس کا نام ہے خوبصورت موت، اور یہ اس کا دوسرا اور آخری حصہ ہے. شیما فوراً کچھ نہیں بول سکی. اس نامعلوم شخص کی گواہی کے بعد پولیس یقیناً اس کی طرف رخ کرتی. اسے کسی طرح یہ بھی معلوم ہو سکتا تھا کہ مقتول سے اس کا بھی ایک تعلق تو تھا. وہ اداکارہ تھی اور مقتول فلم انڈسٹری کا ایک کیمرہ مین. جواب دیں محترمہ. دوسری طرف سے بولنے والے کا لہجہ شائستہ ہی رہا. کیا میں پولیس سے رابطہ کروں؟ چاہتے کیا ہو؟ شیما شکست خوردہ ہو چکی تھی. اپنی خاموشی کی قیمت. کتنی قیمت؟ قتل کی بات چھپانے کا صلہ 5 لاکھ تو ہونا چاہیے. یہ صلہ لینے کے لیے تم کہاں آ سکتے ہو؟ کسی پبلک پلیس پر. کسی ویران جگہ تو میں نہیں آؤں گا. اس طرح تو آپ 2 آدمیوں کی قاتل بن جائیں گی، جبکہ میں ابھی زندہ رہنا چاہتا ہوں. شیما پھر چپ ہو گئی. اس کے دل میں تو یہی تھا کہ اس شخص کو بھی کسی ویران جگہ پر بلا کر ایک قتل اور کر دے. ویسے بھی اس کی لسٹ پر 2 افراد اور تھے جن کو وہ قتل کرنا چاہتی تھی. نامعلوم شخص پھر بولا، شہر کا کوئی بارونق ریسٹورنٹ اس کام کے لیے مناسب رہے گا. کیا میری تجویز مناسب نہیں؟ کہاں ملو گے؟ جواب میں ایک اچھے ریسٹورنٹ کا نام بتا کر کہا گیا، آج رات کو 10 بجے میں وہاں پہنچ جاؤں گا. لیکن یہاں میرے پاس اس وقت اتنی رقم نہیں ہے اور بینک بند ہو چکے ہوں گے. آپ کے پاس ATM کارڈ تو یقیناً ہوگا. شیما پھر چپ رہ گئی. وہ سوچنے کے لیے کچھ اور وقت چاہتی تھی. 10 بجے کے بعد میں پولیس سے رابطہ کر لوں گا. اچھا. شیما نے طویل سانس لی. لیکن ریسٹورنٹ میں تم سے ملنا میرے لیے ممکن نہیں ہوگا. مجھے وہاں سبھی لوگ پہچان لیں گے. میں ریسٹورنٹ کے سامنے کار روکوں گی. تم قریب آ جانا. رقم تمہیں مل جائے گی. لیکن کار سناٹے میں نہیں روکیے گا. وہاں کچھ لوگ ریسٹورنٹ میں آتے جاتے نظر آنے چاہیے. اپنا چہرہ چھپانے کے لیے آپ حجاب استعمال کر سکتی ہیں. میں نے سنا ہے کہ مشہور اداکارائیں شاپنگ کرنے جاتی ہیں تو حجاب میں جاتی ہیں. وہ آپ کے پاس بھی یقیناً ہوگا. شیما کے ہونٹ بھنج گئے. شیما نے ریسیور رکھ کر خود کو ایک آرام کرسی پر گرا دیا. اسے احساس ہو رہا تھا کہ وہ بری طرح پھنس چکی ہے. اس شخص کی گواہی کوئی ثبوت تو نہ ہوتی جس کی وجہ سے پولیس اسے گرفتار کر لیتی، لیکن اس کے پیچھے ضرور پڑ جاتی، کیونکہ اس کا اور مقتول کا دونوں ہی کا تعلق فلم انڈسٹری سے تھا. شیما کا اندازہ یہ بھی تھا کہ اسے اس طرح بلیک میل کرنے والا کوئی باقاعدہ جرائم پیشہ نہیں. اس کا شائستہ لہجہ ظاہر کر رہا تھا کہ وہ کوئی عام شخص تھا، اور امکان تھا کہ اس کا تعلق اکبر غزنوی کے ریسٹ ہاؤس سے ہو. کسی عام آدمی کا اس ویرانے سے گزرنا قرین از قیاس نہیں تھا. بعد میں شیما ریسٹ ہاؤس کے لوگوں کو چیک کر کے بلیک میلر کو جان سکتی تھی. اس کے بارے میں معلوم ہونا اس کے لیے ضروری تھا تاکہ بعد میں کسی موقع پر اس کا خاتمہ کیا جا سکے. خاتمہ اس لیے ضروری تھا کہ وہ 5 لاکھ پر اکتفا نہ کرتا، وہ اسے بار بار بلیک میل کر سکتا تھا. کوئی عام سی پریشانی ہوتی تو شیما افسار سے مشورہ کر سکتی تھی، لیکن قتل جیسے سنگین معاملے میں کسی کو بھی رازدار بنانا حماقت ہوتی. افسار اس کے لیے نقصان دہ تو ثابت نہیں ہوتا، لیکن شیما کا قاتل ہونا اس کے علم میں آ جاتا تو اس کے دماغ میں بہت سے خیالات جنم لے سکتے تھے. وہ شیما سے یہ سوال بھی کرتا کہ اس نے وہ قتل کیوں کیا. اس کا جواب شیما اسے ابھی نہیں دے سکتی تھی. 8:30 بجے وہ فارم ہاؤس سے روانہ ہوئی. ماں سے اس نے کہہ دیا کہ اسے فلم انڈسٹری ہی کے معاملے میں کسی سے ملنا ہے. حجاب اس نے ماں سے چھپا کر کار کی پچھلی نشست پر ڈال دیا تھا. اگر وہ گھر سے ہی حجاب پہن کر نکلتی تو بھی اسے ماں کے سوالات کے جواب دینا پڑتے. آدھا راستہ طے کرنے کے بعد اس نے کار روک کر حجاب کا استعمال کیا. شہری حدود میں داخل ہونے کے بعد وہ صرف وقت گزاری کے لیے کار ادھر ادھر دوڑاتی رہی. ٹھیک 10 بجے اس نے کار اس ریسٹورنٹ کے سامنے روکی جس کے بارے میں فون پر طے کر لیا گیا تھا. 1 منٹ نہیں گزرا تھا کہ ایک موٹر سائیکل اس کی کار کے برابر میں اس طرف رکی جدھر ڈرائیونگ سیٹ تھی. امید ہے آپ میری چیز لے آئی ہوں گی. شیما کی طرف دیکھنے کے بجائے ادھر ادھر، شاید اس لیے وہ دیکھ رہا تھا کہ ادھر سے آنے جانے والوں میں سے کوئی ان کی طرف متوجہ تو نہیں. ہاں، شیما نے کہا اور نوٹوں کا بنڈل کھڑکی پر رکھ دیا.
کار تھوڑا آگے لے جائے، 2-1 افراد ہماری طرف متوجہ ہیں۔ شیما کو اس کی بات ماننی پڑی۔ اس نے بنڈل اپنی گود میں رکھ کر کار آگے بڑھا دی۔ اس کی دانست میں اس کا یہ خیال ٹھیک ہی نکلا تھا کہ اسے بلیک میل کرنے والا کوئی عادی مجرم نہیں تھا۔ اس کی کسی قدر گھبراہٹ یہی ظاہر کر رہی تھی، البتہ وہ کچھ سمجھدار ضرور تھا۔ اس نے اس بات کا خیال رکھا تھا کہ کوئی ان کی طرف متوجہ نہ ہو۔ شیما کار حرکت میں لائی ہی تھی کہ وہ پھر اس کی طرف دیکھے بغیر بولا، 10 گز آگے بڑھ کر کار روک دیں اور بنڈل کھڑکی پر رکھیں۔ شیما نے ایسا ہی کیا۔ اس نے عقبی آئینے میں دیکھا، موٹر سائیکل فوراً حرکت میں نہیں آئی تھی۔ وہ یقیناً خاصا محتاط اور ڈرا ہوا تھا۔ شیما نے کار روک دی تھی۔ جب اس نے دیکھا کہ موٹر سائیکل حرکت میں آ کر بہت تیزی سے کار کے قریب آ کر رکی تھی، شیما نے نوٹوں کا بنڈل کار کی کھڑکی پر رکھ کر اسے ہاتھ سے سہارا دے دیا، ورنہ وہ گر جاتا۔ موٹر سائیکل سوار نے اپنا انجن سٹارٹ ہی رکھا تھا۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر بنڈل لیا اور گود میں رکھ کر موٹر سائیکل تیزی سے آگے بڑھا دی۔ کچھ رک کر شیما بھی کار حرکت میں لائی، لیکن رفتار تیز نہیں کی۔ وہ بلیک میل کرنے والے کو یہ تاثر نہیں دینا چاہتی تھی کہ وہ اس کا تعاقب کر رہی ہے۔ تعاقب کرنے سے کوئی فائدہ بھی نہیں تھا۔ وہ سوچ چکی تھی کہ کسی طرح ریسٹ ہاؤس میں موجود افراد کو چیک کرے گی۔ وہ اس کا چہرہ ٹھیک سے تو نہیں دیکھ سکی تھی، لیکن اس کے قد و قامت اور جسامت اس کی نظر میں آ چکی تھی۔ چہرہ بھی کسی قدر دیکھ ہی لیا تھا۔ ریسٹ ہاؤس کے لوگوں میں وہ اسے شناخت تو کر ہی لیتی۔ کچھ آگے نکل کر اس نے کار ایک جانب موڑی۔ اس نے عقب نما آئینے میں دیکھ لیا تھا کہ کوئی اس کے تعاقب میں تو نہیں۔ تعاقب کا اندیشہ اس لیے تھا کہ کوئی بنڈل کا تبادلہ دیکھ چکا ہو اور شک کی بنا پر اس کا تعاقب کرے۔ موڑ لینے کے بعد اس نے عقب نما آئینے پر نظر رکھی اور مطمئن ہو گئی۔ کوئی کار یا موٹر سائیکل اس طرف نہیں مڑی تھی۔ اب شیما نے کار کی رفتار اور تیز کی، پھر ایک اور موڑ کاٹنے کے بعد اس راستے پر جا نکلی جو فارم ہاؤس کی طرف جاتا تھا۔ فارم ہاؤس پہنچ کر اس نے اپنی کار نگراں کے حوالے کی اور ہدایت کی کہ وہ کار اچھی طرح دھو دے، کیونکہ صبح اسے پھر کہیں جانا تھا۔ حجاب اس نے راستے ہی میں اتار دیا تھا۔ اس کی والدہ اور ملازمہ سو چکے تھے۔ اپنے کمرے میں پہنچ کر اس نے حجاب الماری میں رکھا اور کپڑے تبدیل کیے بغیر لیٹ گئی اور تمام باتوں پر غور کرنے لگی۔ اس نے ایک ایک بات سوچی کہ اس سے کہیں غلطی تو نہیں ہوئی۔ آدھے گھنٹے تک وہ لیٹے رہنے کے بعد اٹھی اور سونے کے لیے ایزی ڈریس پہن کر بستر پر لیٹ گئی۔ آدھی رات گزر چکی تھی۔ صبح شیما وقت پر ہی اٹھی۔ اس نے ماں کے ساتھ ناشتہ کیا۔ ناشتے کے دوران میں ماں بیٹی نے عام قسم کی باتیں کی۔ شیما کم ہی بولی۔ اس کی گمسم رہنے والی کیفیت میں کوئی خاص کمی نہیں آئی تھی۔ ناشتہ ختم کر کے وہ میز سے اٹھی تھی کہ ایک پولیس موبائل فارم ہاؤس پہنچ گئی۔ شیما کا دل دھک سے رہ گیا۔ ڈرائنگ روم میں بٹھاؤ انہیں، اس نے ملازمہ سے کہا، میں کپڑے تبدیل کر کے آتی ہوں۔ ڈرائنگ روم میں صرف ایک انسپکٹر بیٹھا تھا۔ شیما نے وہاں قدم رکھا تو وہ کھڑا ہو گیا۔ خوب، تو آج کل آپ یہاں آرام کر رہی ہیں؟ وہ شیما کو پہچان گیا تھا۔ شیما نے ڈرائنگ روم میں قدم رکھنے سے پہلے خود کو خاصا سنبھال لیا تھا۔ جی ہاں، جب فلم انڈسٹری کا کام بہت تھکا دیتا ہے، میں آرام کرنے کے لیے یہاں آ جاتی ہوں۔ تشریف رکھیے۔ میں حیران ہوں کہ پولیس نے یہاں آنے کی زحمت کیوں کی۔ آپ نے مجھے پہچان تو لیا ہے، لیکن آپ کو کیا پہلے سے معلوم تھا کہ میں یہاں مقیم ہوں آج کل؟ جی ہاں، اکبر غزنوی نے بتایا تھا۔ آپ جانتی تو ہوں گی انہیں۔ ان سے واقفیت تو نہیں، لیکن یہ معلوم ہے کہ چیل پہاڑی کے قریب ان کا ریسٹ ہاؤس ہے۔ لیکن میرے بارے میں معلوم کرنے کے لیے آپ ان کے پاس کیسے پہنچ گئے؟ اس کا سبب بھی بتاؤں گا آپ کو، لیکن پہلے آپ میرے 1-2 سوالوں کے جواب دے دیں۔ کیا آپ کسی کیس کی تفتیش کے سلسلے میں آئے؟ جی ہاں، میرا آپ سے ایک سوال یہ ہے کہ رات کو آپ چیل پہاڑی کے سامنے سے گزری تھی۔ پولیس نہ جانے کیا کیا معلوم کر چکی ہو۔ یہ سوچتے ہوئے شیما نے کہا، جی ہاں، بارش سے پہلے ادھر سے گزر ہوا تھا میرا۔ میں کسی سے ملنے شہر گئی تھی۔ کس سے ملنے؟ آپ جس کیس کی تفتیش کریں، مجھ سے یہ پوچھ کچھ اسی سلسلے میں ہے۔ آپ شاید برا مان گئی، مجھے عرض کرنے دیں، قانون کی مدد کرنا ہر اچھے شہری کا فرض ہے۔ وہ تو ہے، لیکن اچھا خیر، میں وہاں ایک ہوٹل میں کسی سے ملنے گئی تھی، لیکن وہ صاحب وہاں نہیں پہنچے تو میں واپس آ گئی۔ آپ نے فون نہیں کیا انہیں؟ میں موبائل لے کر نہیں گئی تھی۔ دراصل یہاں میں لوگوں سے بچ رہی ہوں۔ 2 موبائل ہیں میرے پاس، لیکن دونوں بند رکھتی ہوں۔ ٹیلی فون سے کام چلا رہی ہوں۔ یہ تو مجھے علم ہو چکا ہے کہ آپ نے یہاں ٹیلی فون لگوا لیا ہے۔ ٹیلی فون کا نمبر بھی مجھے معلوم ہو چکا ہے۔ ٹیلی فون انکوائری تک آپ کیوں پہنچ گئے؟ وہ نمبر مجھے ایک موبائل فون سے ملا ہے جو ایک لاش کے قریب پڑا تھا۔ لاش؟
شیما نے چونکنے کی اداکاری کی۔ وہ سمجھ چکی تھی کہ جسے اس نے قتل کیا ہے اس تک پولیس کی رسائی ہو گئی تھی۔ لاش کے بجائے سوختہ لاش کہنا چاہیے۔ اسے مارنے کے بعد اس کی لاش جلائی گئی تھی، لیکن اس کا ایک ہاتھ پوری طرح جلنے سے بچ گیا۔ بارش اس کے قتل کے بعد ہی ہوئی ہوگی۔ آپ کی ان باتوں سے میرا جسم سنسنا گیا ہے۔ لاش کہاں ملی؟ چیل پہاڑی کے سامنے زمین کے اس حصے میں جہاں گھاس بہت بڑی ہوئی ہے۔ مجھے نہیں معلوم کہ وہ جگہ کہاں ہے۔ شیما پرسکون رہنے کی اداکاری کرنے لگی۔ وہ بہت کامیاب اداکارہ تھی، اس لیے یہ اس کے لیے کچھ مشکل نہیں تھا۔ چیل پہاڑی کے مغرب میں چند میل کے فاصلے پر ہے، اصل راستے سے بالکل الگ۔ میں نے جو آپ سے پوچھا ہے کہ رات کو آپ ادھر سے گزری تھیں تو شاید وہاں لگی ہوئی آگ آپ کو نظر آ گئی ہو۔ مجھے کوئی آگ نظر نہیں آئی۔ اچھا، کیا آپ نے فلم انڈسٹری کے کسی آدمی کو کسی کام سے بلایا تھا؟ شیما اس دوران میں بہت کچھ سوچ چکی تھی، لہٰذا اس نے جواب دیا، جی ہاں، انڈسٹری کا ایک معمولی کیمرہ مین ہے جسے میں نے بلایا تھا، لیکن وہ نہیں آیا، حالانکہ خود اس نے مجھ سے ملنے کی درخواست کی تھی۔ اسے میرا فون نمبر نہ جانے کیسے معلوم ہو گیا تھا۔ بہرحال وہ نہیں آیا تو میں نے غصے میں اسے فون کر کے پوچھا بھی نہیں کہ وہ کیوں نہیں آیا۔ اس کا نام کامران ہے؟ جی ہاں، وہ آپ کے پاس ضرور آتا، لیکن اسے قتل کر دیا گیا۔ کیا آپ کو اسی کی لاش ملی ہے؟ جی ہاں، موبائل اس کی لاش سے کچھ فاصلے پر 2-3 پتھروں کے نیچے دبا ہوا تھا، اس لیے بارش سے اسے کوئی نقصان بھی نہیں پہنچا۔ اس موبائل سے جو آخری کال جس ٹیلی فون نمبر پر کی گئی تھی اسی کے بارے میں معلوم کرنے کے لیے میں نے فون انکوائری سے رابطہ کیا تھا۔ انہوں نے بتا دیا کہ وہ فون نمبر آپ کا ہے۔ کسی کے موبائل کا نمبر اسی موبائل سے معلوم کیا جا سکتا ہے، یہ تو آپ جانتی ہوں گی۔ لاش جلی ہوئی ہے، آپ نے بتایا۔ اس کا نام آپ کو کیسے معلوم ہوا؟ اس کے موبائل میں اور لوگوں کے نمبر بھی تھے، میں نے ان میں سے ایک نمبر پر کال کی، دوسری طرف سے کہا گیا، اتنی رات کو تمہارے پیٹ میں درد کیوں اٹھا ہے کامران کہ تم نے اس وقت مجھے جگا دیا؟ شیما نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ لاش کا علم آپ کو کیسے ہوا؟ سوال میں کرنے آیا تھا، لیکن آپ کر رہی ہیں۔ معافی چاہتی ہوں، میں کیونکہ مقتول کو جانتی ہوں اس لیے اس کے بارے میں سب کچھ جاننے کی خواہش فطری بات ہے۔ خیر، میں آپ کو بتائے دیتا ہوں، ادھر سے ایک صاحب گزرے تھے جن کو میں ذاتی طور پر بھی جانتا ہوں۔ وہاں سے گزرتے ہوئے ان کی نظر لاش پر پڑ گئی۔ قتل کا معاملہ نظر انداز تو نہیں کیا جا سکتا، لہٰذا اس نے پولیس ہیڈ کوارٹر کو اطلاع دی۔ وہاں سے تفتیش کے لیے مجھے بھیج دیا گیا۔ میں 2 بجے سے اب تک اسی معاملے کی تفتیش میں الجھا ہوا ہوں۔ کچھ سراغ ملا آپ کو؟ انسپکٹر نے جواب نہیں دیا تھا کہ باہر سے کار کے ہارن کی آواز سنائی دی۔ وہ آواز شیما کے لیے اجنبی نہیں تھی۔ اس نے ملازمہ کو آواز دے کر کہا، ابصار آیا ہے، اسے اندر بلا لو۔ یہ کون صاحب ہے؟ میرا منگیتر ہے۔ گاڑی روکتے ہی ابصار کو ذہنی جھٹکا لگا۔ وہ قیاس بھی نہیں کر سکتا تھا کہ شیما کے فارم ہاؤس پر پولیس آئی ہوگی۔ موبائل کے پاس ہی 2 کانسٹیبل اور ان کا ایک افسر کھڑے تھے۔ ان تینوں نے ابصار کی کار کی طرف دیکھا ضرور، لیکن کوئی بھی ابصار کی کار کی طرف نہیں آیا۔ شیما کی ملازمہ باہر آئی۔ کار کے قریب آ کر اس نے ابصار سے کہا، بی بی آپ کو اندر بلا رہی ہیں۔ ابصار انجن بند کر کے کار سے اترا۔ اس نے ملازمہ سے کوئی سوال کرنا مناسب نہیں سمجھا۔ ڈرائنگ روم میں شیما کے سامنے ایک پولیس انسپکٹر کو دیکھ کر وہ بالکل نہیں چونکا، کیونکہ پولیس موبائل وہ دیکھ چکا تھا۔ آؤ ابصار بیٹھو۔ آپ کیونکہ مجھ سے پوچھ گچھ کر رہے ہیں اس لیے آپ کو ان کی موجودگی پر کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے۔ اعتراض ہوتا تو اسی وقت کر دیتا جب آپ نے بتایا تھا کہ آپ کے منگیتر ابصار صاحب آئے ہیں۔ خیریت تو ہے شیما؟ ابصار نے پوچھا۔ بتاتی ہوں، پہلے ان سے بات چیت کر لوں۔ انسپکٹر نے شیما سے کہا، آپ نے پوچھا تھا کہ کوئی سراغ ملا یا نہیں، تو کچھ ملا تو ہے جس کی وجہ سے میں اکبر غزنوی کے ریسٹ ہاؤس پہنچا تھا۔ پہاڑی سے جائے واردات تک قدموں کے نشانات ملے۔ کوئی جائے واردات تک گیا بھی تھا اور وہاں سے لوٹا بھی تھا۔ بارش کی وجہ سے زمین گیلی تھی، اس لیے واضح نشانات تھے جو پہاڑی تک تھے۔ پہاڑی پر قدموں کے نشانات دھیمے پڑ گئے، لیکن سمجھ میں آ گیا کہ وہ شخص پہاڑ پر چڑھ گیا تھا۔ پہاڑی کی دوسری جانب وہ نشانات ہلکے پڑتے چلے گئے کیونکہ ان کا رخ ریسٹ ہاؤس کی طرف تھا، اس لیے میں وہاں پہنچا۔ ریسٹ ہاؤس میں اس وقت صرف 2 ملازم تھے۔ ان کے پیروں سے میں نے اندازہ لگا لیا کہ پائے جانے والے نشانات ان کے تو نہیں ہو سکتے۔ انہی سے معلوم ہوا کہ ریسٹ ہاؤس میں ایک تیسرا آدمی بھی رہتا ہے جو ریسٹ ہاؤس کا نگران ہے، یا ریسٹ ہاؤس کی دیکھ بھال کرنے والا کہہ لیں۔ اس کے بارے میں معلوم ہوا کہ وہ رات کو کہیں گیا تھا اور اس وقت تک واپس نہیں لوٹا۔
ملازم ہی سے میں نے اکبر غزنوی کو فون کروایا۔ پولیس کی بات سن کر وہ آدھے گھنٹے میں وہاں آ گئے۔ حالات جان کر وہ پریشان تو ہوئے، ظاہر ایک قتل کی بات معمولی نہیں ہوتی۔ انہیں اس بات پر بہت غصہ آیا کہ ریسٹ ہاؤس کا نگراں فیصل رات سے کہیں گیا ہوا تھا۔ میں نے ان سے کہا کہ میں فیصل سے پوچھ گچھ کرنا چاہوں گا۔ انہوں نے اسی وقت فیصل کے موبائل سے رابطہ کرنا چاہا، لیکن فیصل کا موبائل بند تھا۔ اب مجھے آج ہی اس سے ملنا ہے اور دیکھنا ہے کہ وہ کب آتا ہے اور آتا بھی ہے یا نہیں۔ اس کا نہ ملنا تو مینی خیز ہے، شیما نے کہا۔ فیصل کے بارے میں جان کر اس کے دماغ میں بہت سے خیالات نے جنم لیا ہوگا۔ وہ یہ بھی سمجھ گئی ہوگی کہ قدموں کے نشان فیصل ہی کے ہوں گے۔ جو پیشہ ور جرائم پیشہ نہ ہو وہ ایسی باتوں کا خیال نہیں رکھ سکتا۔ انسپکٹر مسکرا کر بولا، میں آپ سے سوالات کرنے آیا تھا لیکن آپ ہی کے سوالات میں الجھ کر رہ گیا۔ خیر، دو ایک باتیں اور ہیں۔ کامران آپ سے کیوں ملنا چاہتا تھا؟ فون پر اس نے یہ نہیں بتایا، بس یہ خواہش ظاہر کی تھی کہ مجھ سے جلد از جلد ملنا چاہتا ہے۔ میں نے اسے یوں بلا لیا کہ فلموں میں کام کرنے کے سلسلے میں وہ میری سفارش چاہتا ہوگا۔ میں اس سے پوچھنا چاہتی تھی کہ اسے میرا فون نمبر کیسے معلوم ہوا، لیکن یہ سوچ کر رہ گئی کہ وہ آئے گا تو اس سے پوچھ لوں گی۔ آپ کچھ اندازہ لگا سکتی ہیں کہ اس کی دشمنی کس کے ساتھ تھی؟ اسے کون قتل کر سکتا تھا؟ یہ اندازہ میں کیسے لگا سکتی ہوں آفیسر؟ انسپکٹر پھر کچھ سوچنے لگا۔ ابصار اس دوران میں بالکل خاموش رہا، حالانکہ اس کے دماغ میں کئی سوالات کل بلا رہے تھے۔ خاص طور سے قتل کی بات نے تو اسے خاصا چونکایا تھا۔ شیما صاحبہ، انسپکٹر کچھ سوچنے کے بعد بولا، یہ بات اب خاصے لوگ جان چکے ہیں کہ ہماری فلم انڈسٹری پر انڈر ورلڈ کے لوگوں کا خاصا دباؤ ہے۔ کئی لڑکیاں انڈر ورلڈ کے لوگوں کی وجہ سے ہیروئن بن سکی ہیں۔ ان میں سے 2-3 کامیاب بھی ہوئیں، اور جو کامیاب نہیں ہو سکیں ان میں اداکاری کی صلاحیت ہی نہیں تھی۔ لڑکیوں کے علاوہ کچھ مرد بھی انڈر ورلڈ ہی کی وجہ سے فلم انڈسٹری میں آ سکے۔ آپ صحیح کہہ رہے ہیں، میں اس بارے میں سن چکی ہوں۔ کیا کامران کے قتل میں کسی وجہ سے انڈر ورلڈ کے لوگوں کا ہاتھ ممکن ہے؟ اس بارے میں کچھ کہنا میرے لیے مشکل ہوگا۔ ویسے قیاس کر سکتی ہوں کہ انڈر ورلڈ سے اس کا کوئی تعلق شاید نہ ہو۔ میرا یہ قیاس اس لیے کہ زیادہ فلموں میں کام کرنے کے لیے وہ میری سفارش چاہتا تھا۔ اگر اس کا تعلق انڈر ورلڈ سے ہوتا تو یہ مدد اسے ان لوگوں سے بھی مل سکتی تھی۔ اسی وقت انسپکٹر کے موبائل کی گھنٹی بج اٹھی۔ اس نے فوراً کال ریسیو کی اور دوسری طرف کی بات سن کر کہا، میں ابھی آتا ہوں۔ وہ کھڑا ہو گیا اور شیما سے بولا، اکبر غزنوی صاحب کا فون تھا، بتا رہے تھے کہ فیصل آ گیا ہے۔ اب میں وہیں جا رہا ہوں۔ آپ سے 2-1 باتیں شاید اور کرتا، لیکن وہ پھر کسی وقت صحیح۔ ویسے آپ میرا یہ کارڈ رکھ لیں، کامران کے سلسلے میں کوئی خاص بات یاد آئے تو مجھے فون کر لیجیے گا۔ شیما نے کارڈ لے لیا۔ ابصار نے اس کی طرف قدرے جھک کر کارڈ پر نظر ڈالی، جس پر انسپکٹر LA جمشید لکھا ہوا تھا۔ یہی نام اس کی وردی کی جیب کے اوپر بھی تھا۔ شیما ہنس کر بولی، مجھ سے ایک غلطی ہو گئی آفیسر، میں نے آپ کو چائے بھی نہیں پلائی، جبکہ آپ کب سے اب تک جاگ رہے ہیں۔ آپ کی آنکھوں میں سرخی آ گئی ہے۔ یہ کوئی خاص بات نہیں، ہم لوگ عادی ہوتے ہیں اس قسم کے جھمیلوں میں پڑنے کے۔ رہی چائے کی بات تو وہ آپ پر قرض رہی، پھر کسی وقت آؤں گا تو پی لوں گا۔ معاملہ چونکہ آپ کی انڈسٹری کے ایک آدمی کے قتل کا ہے، اس لیے ممکن ہے کہ پھر کسی وقت اس بارے میں آپ سے کچھ پوچھنا پڑے۔ میں ہر وقت حاضر ہوں۔ انسپکٹر چلا گیا اور اس کے جاتے ہی ابصار پھٹ پڑا۔ شیما پر سوالات کی بوچھاڑ کر دی۔ بتاتی ہوں، سر میں درد ہو گیا ہے۔ جواب دینے کے بعد ملازمہ کو آواز دے کر شیما نے چائے کے لیے کہا، اچانک تمہاری یہ حالت ہو گئی ہے؟ انسپکٹر سے باتیں کرتے ہوئے بالکل حشاش وشاش تھی۔ آپ پھر ویسی نظر آ رہی ہو جیسا میں تم کو 2 دن سے دیکھ رہا ہوں۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ وہ میری کیفیت محسوس کرے، وہ مجھ پر ہی شک کرنے لگتا اگر میں اس وقت اداکاری نہ کرتی۔ کیا چلا گیا وہ؟ شیما کی ماں نے اندر آتے ہوئے پوچھا۔ ابصار نے شیما کی ماں کو سلام کیا۔ آیا کیوں تھا؟ شیما کی ماں نے پوچھا۔ بتاتی ہوں، چائے بنوائیے، پی لوں تو سر کا درد کچھ کم ہو۔ شیما کی ماں ابصار کی طرف دیکھنے لگی، جواب میں وہ بھی خاموش رہا۔ شیما نے اسی وقت بولنا شروع کیا جب ملازمہ کی لائی ہوئی چائے پی لی۔ سارا واقعہ بتایا، انسپکٹر جمشید سے جو باتیں ہوئی تھی وہ بتائیں، اور یہ تو وہ بتا ہی نہیں سکتی تھی کہ کامران کو اسی نے قتل کیا تھا۔ پریشان کن حالات ہیں، ابصار نے کہا، کیونکہ کامران کا تعلق بھی اسی شعبے سے ہے جس سے تم وابستہ ہو۔ لیکن انسپکٹر تم سے ایسی باتیں کر رہا تھا جیسے تمہارا تو اس معاملے سے کوئی تعلق ہی نہ ہو۔ پولیس صرف پوچھ گچھ کرتی ہے، لیکن وہ تمہارے سوالوں کا جواب دے رہا تھا۔
لیکن یہ میرے لیے کوئی اطمینان بخش بات نہیں۔ اس نے جان بوجھ کر ایسی باتیں کی کہ میں مطمئن ہو جاؤں، لیکن میں نے پولیس کے بارے میں بہت کچھ پڑھا اور سنا ہے۔ یہ لوگ ہر متعلقہ شخص کو شبے کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ کوئی ایسی بات پھر اس کے سامنے آ سکتی ہے کہ مجھ سے پوچھ گچھ کے لیے دوڑا چلا ہے۔ کچھ ایسا بھی ممکن ہے کہ وہ مجھے پولیس ہیڈ کوارٹر میں طلب ہی کر لے۔ اللہ خیر کرے، شیما کی ماں کے منہ سے نکلا۔ ابصار نے شیما سے کہا، تمہارا ضمیر تو مطمئن ہے نا؟ ایسی صورت میں کوئی پریشانی تمہارے لیے مستقل درد سر نہیں بنے گی۔ پولیس ضرور قاتل تک ہی پہنچے گی۔ یہ تو میں بھی جانتی ہوں کہ جرم ہمیشہ کے لیے راز نہیں رہتا، کبھی نہ کبھی کھل ہی جاتا ہے۔ چلو کہیں گھومنے چلتے ہیں، ابصار نے تجویز دی۔ اس طرح وہ بوجھ ہلکا ہو جائے گا جو پولیس کے آنے سے تمہارے دماغ پر پڑا ہے۔ نہیں ابصار، میں آج کہیں نہیں جاؤں گی، میں سونا چاہتی ہوں۔ اگر مجھے پہلے سے ان حالات کا علم ہوتا تو تمہیں فون کر دیتی کہ آج نہ آؤ۔ ابصار نے بہت چاہا کہ اسے گھمانے کے لیے کہیں لے جائے، لیکن شیما آمادہ نہیں ہوئی۔ ابصار کو واپس ہی جانا پڑا۔ شیما نے اپنی خوابگاہ کا رخ کیا۔ اس کا دماغ اس میں الجھا ہوا تھا کہ فیصل ایک پولیس آفیسر کا سامنا کیسے کر سکے گا، کیا بیان دے کر اپنی جان بچا سکے گا۔ اگر وہ حقیقت بتا کر اس کے لیے پریشانی کھڑی کرے گا تو خود بلیک میلنگ کے جرم میں گرفتار ہو جائے گا۔ فیصل کو ریسٹ ہاؤس پہنچتی اکبر حسنوی سے پولیس کی آمد کے بارے میں معلوم ہو چکا تھا، اس لیے کوشش کرتا رہا کہ انسپکٹر کے سامنے خود کو پرسکون رکھے۔ وہ یہ بھی سوچتا رہا کہ پولیس کس قسم کے سوال کرے گی اور وہ ان کا کیا جواب دے گا۔ اسے خود پر غصہ بھی تھا کہ اس نے اپنے قدموں کے نشانات کی طرف دھیان ہی نہیں دیا۔ تاہم اکبر حسنوی سے بات کر کے اس نے اپنے کمرے میں جا کر دونوں جوتوں کے تلے اچھی طرح صاف کر دیے تھے۔ انسپکٹر جمشید آیا تو فیصل کو بہت غور سے دیکھنے کے بعد سوال کیا، رات کو آپ کہاں گئے تھے اور کس وقت گئے تھے؟ بارش اس وقت شروع ہوئی تھی جب میں شہری حدود میں پہنچا تھا، اور گیا اس لیے تھا کہ مجھے پیسوں کی ضرورت تھی، اے ٹی ایم سے کچھ پیسے نکلوانا تھے۔ تو رات بھر کہاں رہے؟ بارش کی وجہ سے میں دوڑ کر ایک ہوٹل میں پہنچ گیا اور ایک کمرہ لے لیا کہ رات اب یہیں گزار دوں۔ بارش تو 1 گھنٹے بعد رک گئی تھی، لیکن بادل چھائے رہے تھے، بارش پھر کسی وقت بھی شروع ہو سکتی تھی۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، اب میں لیتی ہوں آپ سے اجازت۔ جا رہے خوش رہیں، شاد و آباد رہیں، ہنستے مسکراتے رہیں، اور اگر میرا انداز یا یہ کہانی پسند آئے تو اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔